پھر محمد بن قاسم کے مجاہدین نے سن 712 کے موسم بہار میں دیبل کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے گرد ایک بہت اونچی دیوار تھی اور اس کے باہر ایک گہری اور چوڑی خندق تھی۔ خندق میں پانی بھرا ہوا تھا، اس لیے محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ شہر کے لوگ محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ مسلمانوں نے منجنیق سے پتھر پھینکے مگر کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شہر کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جس کے اونچے کلس پر ہندوؤں کا ایک خصوصی جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جب تک مندر کے بلند کلس پر ہندوؤں کا جھنڈا لہراتا رہے گا کوئی حملہ آور شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے منجنیق سے دیبل کے مندر اور اس کے کلس پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک بھاری پتھر جھنڈے کو جا لگا اور یہ گر پڑا۔ پرچم کے گرتے ہی شہر کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اسے وہ بہت برا شگن سمجھتے تھے۔ کچھ مسلمان مجاہدین بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے قلعے کی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ہندوؤں کو پیچھے دھکیلا اور اندر پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ مجاہدین ہندو فوج کو دباتے ہوئے دروازے تک جا پہنچے اور اسے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان فوج نے شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے ساتھ ہی رحم دل مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، یعنی اس نے سب کو معاف کر دیا۔ مسلمان سپہ سالار اور فوج کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بے شمار ہندو عوام اور فوج کے سپاہی مسلمان ہو گئے۔ راجہ داہر سے مقابلہ دیبل کو فتح کرنے کے بعد مسلمان مجاہدین نے دریائے سندھ کے دائیں کنارے کے ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اسی دوران محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ راجہ داہر ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ سندھ کے بائیں کنارے پر مورچہ زن ہو گیا اور اس نے کوشش کی کہ مسلمان فوج دریا عبور نہ کر سکے، لیکن مسلمانوں نے کمال بہادری کے ساتھ کشتیوں کا پل تعمیر کر لیا اور رات کے اندھیرے میں دریائے سندھ عبور کر کے اچانک داہر کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اروڑ کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی۔ راجہ داہر 25,000 فوج اور ہاتھیوں کے بیڑے کے باوجود شکست کھا گیا۔ راجہ داہر ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ ایک مسلمان مجاہد تیر انداز کا آگ لگانے والا تیر راجہ داہر کے ہاتھی کے ہودے میں جا لگا۔ ہودے میں آگ لگ گئی جس سے دوسرے ہاتھی بھی خوفزدہ ہو کر بھاگے اور اپنی ہی فوج کو کچلتے چلے گئے۔ راجہ داہر کا ہاتھی بے قابو ہو کر دریا میں کود گیا۔ راجہ داہر نے ہاتھی پر سے دریا میں چھلانگ لگا کر بچنے کی کوشش کی لیکن ایک مسلمان مجاہد کی تلوار کی زد میں آ کر مارا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ملتان کی فتح۔ اس زمانے میں ملتان بھی راجہ داہر کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ بھی مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا۔ ملتان کے گورنر نے بہت ساری فوج کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ مسلمانوں نے دریا عبور کر کے منجنیقوں کے ذریعے قلعہ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان قلعہ میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ ہندو فوج قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ 7 دن تک شدید جنگ جاری رہی۔ آخرکار فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے اور ملتان کے مضبوط قلعے پر بھی اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے۔